اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم لوگ حقوق العباد کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ اس چیز کا رکھتے ہیں کہ جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ان کا خالق ہے، اس کو عبادت کی جائے۔ تو اس ہمارا جتنا بھی جو عبادات کا نظام ہے وہ سارا حقوق اللہ کی ہی ایک مثال ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم جہاد کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ سارا اسی ہی کی مختلف مثالیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس نے حرام اور حلال کا تعین بھی خود ہی کر دیا ہے۔ جو چیزیں اس نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں ہم انہیں اپنائیں، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، جنہیں ہم حرام کہتے ہیں، ان سے رکا جائے اور باز رہا جائے۔ اور اگر ہم اسے ان چیزوں پر غور و خوض کرتے ہیں تو اللہ نے کسی مفید چیز کو حرام قرار نہیں دیا اور کسی غیر مفید چیز کو حلال قرار نہیں دیا۔ جن چیزوں سے منع فرمایا اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور جن چیزوں سے کی اجازت دی اس میں بھی ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ اخلاق دیا ہے۔ ضابطہ اخلاق سے مراد یہ لیتے ہیں ہم لوگ کہ جیسے انسان کا خاندانی نظام ہے، اسلام نے ایک اپنا خاندانی نظام قائم کیا ہے۔ اسلام اس نے اپنا معاشرتی نظام ہے، اس کا معاشی نظام ہے، اس کا سیاسی نظام ہے، اس کا اخلاقی نظام ہے۔ تو وہ تمام اس کے اندر ایک مسلمان نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس حوالے سے مکمل معلومات ہمیں دین مطہر کے اندر ملتی ہیں۔ آپ اگر ایک خاندان کو ہی لے لیں جو کہ انسان کی بنیادی اکائی ہے یا معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مختلف رشتوں کے اندر وہ قائم کر دیا ہوا ہے۔ ایک انسان مختلف رشتوں کے سنگم کے اندر اس کے ارد گرد آباد ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اکیلا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اسے والدین میسر آ جاتے ہیں، جس سے اولاد اور والدین کے حقوق و فرائض مرتب ہو جاتے ہیں۔ اسے بہن بھائی مل جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق و فرائض مرتب ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک خاندان ہوتا ہے جو اس کے باپ کی طرف سے بھی اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، ایک خاندان اس کی ماں کی طرف سے اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، جسے ہم ددھیالی اور ننہالی خاندان کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ انسان پھر بڑھتا جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر وہ خود ایک فیملی بنانے کے جب قابل ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد ایک نئے خاندان کا وجود جنم میں آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نکاح کے ذریعے میاں بیوی کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اب وہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض مرتب ہو گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ والدین بطور جب وہ خود والدین کے رشتے میں آتا ہے تو اس کے اپنے حقوق و فرائض مقرر ہو گئے۔ اس طرح پھر آپ دیکھیں کہ اس ایک نئے خاندان میں جانے کے ساتھ ایک تو اس کی اپنی فیملی بن گئی، ایک اب اس کے خامند کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس عورت کی زندگی میں آ جاتے ہیں، مرد کی زندگی میں اس کی بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کی آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی اس میں آپ سسرالی رشتہ دار جنہیں ہم کہتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں مساہرتی رشتہ دار بھی ہم انہیں کہتے ہیں، جو نکاح کے ذریعے جن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ ایک انسان اس کی اپنی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو وہی انسان پھر ان کی شادیاں کرتا ہے تو وہ خود دادا دادی، نانا نانی وہ بن جاتا ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ پیدائش سے لے کے موت تک انسان کتنے سارے رشتوں کو نبھاتا ہے، کتنے سارے رول ہیں جو اسے پلے کرنے ہیں۔ تو اس طرح یہ فکر ہے مغرب کی کہ ہم آزاد ہیں یا میرا جسم میری مرضی، یہ ایک شیطانی فکر ہے جو کہ غیر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں، جس میں خاندان کو ایک بوجھ کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ خاندان ایک مصیبت ہے اور خاندان کے جو افراد ہیں وہ ایک مصیبت کا باعث ہے۔ اس کے برعکس جتنے بھی ادیان ہیں وہ اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ انسان کو سروائیو کرنے کے لیے خاندان اس پر بوجھ نہیں ہے بلکہ انسان کا سہارا ہے۔
آپ لوگ بیٹا یہ فکر کچھ افکار ایسے ہوتے ہیں کہ جو سننے کی حد تک تو اچھے ہوتے ہیں، کانوں کو وہ باتیں بڑی بھلی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان چیزوں پر اگر ہم عمل کرنا شروع ہو جائیں تو انسانی معاشرہ جو ہے بد امنی کا شکار ہو جائے گا۔ اگر اسی نعرے کو کہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو خرچ کروں، چاہوں تو خرچ نہ کروں، باپ اپنا لے، تو خاندان کتنے زیادہ معاشی مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ اگر ماں گھر کے اندر اسی سلوگن کو اپنا لے کہ میں چاہوں تو گھر کا کام کروں گی، چاہوں تو نہیں کروں گی، چاہوں تو بچوں کو سنبھالوں گی اور چاہوں تو نہیں سنبھالوں گی، تو آپ یہ دیکھیے کہ خاندان کا شرازہ، بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بگڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک عورت یہ کہے کہ جی میں اپنے ساس سسر کو نہیں سنبھالوں گی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یا نندے اور جو ہے باقی جو سسرالی رشتہ دار ہیں وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ اس خاندان کا نظام کیسے چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جزلی سے کسی نے شخص نے پوچھا تھا کہ انسان کتنا آزاد ہے اور کتنا پابند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس شخص نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اب دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، اس نے کہا تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا لوں، آپ نے فرمایا کہ تم اتنے ہی آزاد ہو اور اتنے پابند ہو، کہ ہم انسانی زندگی میں بیٹے کچھ چیزوں میں ہم آزاد بھی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں ہم اپنے انسانی رشتوں کے پابند بھی ہیں، اور اگر ہم ان پابندیوں کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ کچھ چیزیں جب ہمیں خود ان کا پابند ہونا پڑتا ہے تو ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن اگر اسی پابندی کو ہمارا باپ اختیار نہ کرے تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، ماں اختیار نہ کرے تو ہم کہتے ہیں جی ہماری ماں اچھی عورت نہیں ہے، یا ہمارے بچے اختیار نہ کرے تو ہم کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی نہیں ہے، یا ہمارے رشتہ دار اختیار نہ کریں تو ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو آپ بیٹا یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر مغربی فکر کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت زیادہ ڈفر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام حقوق کی بات نہیں کرتا، کیونکہ حقوق کیا ہے؟ میرا حق ہے اور فرض میری ذمہ داری ہے۔ اسلام فرائض کی بات کرتا ہے، کسی شخص سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ جو میرے رشتہ دار کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میری اولاد جو کر رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں بطور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہی ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ میں نے اپنے رشتوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس سے مجھے کیا فرق پتہ چلا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ جو اہمیت ہے فرائض کی ہے۔ تو یورپ کے برعکس جہاں پہ وہاں پہ ہر شخص جو ہے پلے کارڈ اٹھائے پھرتا ہے، بچے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، مرد اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، تو آپ اس کے برعکس جب ہم ایک اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس میں فرائض کی طرف اسلام ہمیں لے کے آتا ہے کہ آپ کے فرائض بھی ہیں۔ جب ایک قوم یا ایک امت فرائض ادا کرنے کی طرف چلی جاتی ہے تو کسی بھی شخص کو سڑک پر نکل کر اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا۔ تو اصل خرابی کا باعث یہ حقوق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق مانگنے سے ملتے ہیں، بیٹے حقوق مانگنے سے نہیں ملتے، جب لوگ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو سب لوگوں کو اپنے حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیٹ از وائی اسلام میں حقوق کی بات ہمیں بہت کم ملتی ہے، ہمیں فرائض کی بات ملتی ہے کہ فرائض ہم اپنے ادا کریں، جب ہم اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو قیامت کے روز ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ایک انسان نے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، کہ اسے بہت سارے اپنے رول ادا کرنے ہیں، اسے بہت سارے کردار ادا کرنے ہیں، اور ایک عورت ہے تو اسے بطور ماں، بطور بہن، بطور بیٹی جو ہے اپنے بہت سے رول اسے ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ایک استاد ہے، اسے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرد ہے، وہ بطور بیٹا، بطور بھائی، بطور خاوند، بطور باپ، بطور جو ہے چچا، بطور تایا، بطور جو ہے ماموں، اور اسی طرح دادا، بطور نانا، بہت سے اسے اپنے جو ہیں وہ اس کے بھی رول ہیں۔
تو مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے حقوق و فرائض بھی مرتب کر دیے ہیں، ان کے رول بھی ڈیفائن کر دیے ہیں۔ تو ویسٹرن سویلائزیشن کے برعکس اسلام کے اندر یہ دونوں چیزیں ڈیفائن ہیں۔ اب دونوں نے ایک سا کردار ادا نہیں کر سکتے، دونوں کی ایک سی جو ہے، اسی وجہ سے ان کی حیثیات کے اندر بھی فرق ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور وقت بات کریں گے کہ انسان کی حیثیات کے اندر کیا فرق ہے، اور اسلام نے جو حیثیت کے اندر فرق رکھا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر کیونکہ انسان نے حقوق العباد جب ادا نہیں کرے گا کوئی شخص، تو اس سے معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہو جائے گی۔ تو اسلام نے جو ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اہمیت اس کی بیان کی ہے، ہم اسے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا فرماتے ہیں، اتدرون المفلس، کہ آپ کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا، قالا آپ نے ان سے پوچھا، اتدرون کیا تم جانتے ہو، مل مفلس غریب کون ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ سے سوال کروں کہ آپ مجھے بتائیں کہ غریب کون ہے، تو آپ فوراً کیا جواب دیں گے کہ غریب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، قالوا انہوں نے کہا، المفلس فینا، ہم میں مفلس وہ ہے، ما لا درہم لہ، جس کے پاس درہم نہیں ہے، ولا متاع، اور نہ ہی اس کے پاس متاع ہے۔ درہم سے مراد کیش، اور متاع سے مراد پراپرٹی، باغات، گھر، سونا یا مال مویشی، یہ جتنی بھی ایسٹس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو صحابہ نے بہت سادگی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم نہیں ہوتے، یا جس کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہوتی۔ تو فقال آپ نے فرمایا، ان المفلس من امتی، بے شک میری امت کا غریب وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس درہم نہ ہوگا یا متاع نہیں ہے، بلکہ میری امت کا غریب وہ ہے، من جاتی یوم القیامتی، جو لایا جائے گا قیامت کے دن، بصلاتی نمازوں کے ساتھ، و صیامین اور روزوں کے ساتھ، و زکاتین اور زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی اس نے حقوق اللہ سارے ادا کیے ہوئے ہیں، نمازوں کا بھی پابند ہے، روزے کا بھی پابند ہے، زکوٰۃ کا بھی پابند ہے، لیکن وہ کیا نہیں کرتا، وہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا۔ وَجَاتی، اور وہ لایا جائے گا، قد شاتم ھذا، کہ اس نے کسی شخص کو گالیاں دی ہوں گی، وَقَذَفَ ھذا، کسی شخص پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی شخص کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دم، اور اس نے خون بہایا ہوگا، ھذا کسی کا، وَضَرَبَ ھذا، کسی کو مارا ہوگا، تب ہوگا کیا کہ جب اس نے حقوق اللہ تو ادا کر کے اپنا ایک کریڈٹ بنا لیا، اور وہ نیکیاں کافی ساری اکٹھی کر لی ہیں، لیکن دوسری طرف اس نے حقوق العباد ادا نہیں کیے، تو اب اس کا جو وہ بیلنس ہے ادھر سے، اب اس کے نامہ اعمال کے اندر جیسے نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، ایسے ہی وہ بدعمالیاں بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو اب اس نے اپنے نامہ اعمال کے دوسرے حصے میں کیا ڈال لیا ہوا ہے کہ گالیاں دی ہوں گی کسی کو، تہمتیں لگائی ہوں گی، مال نے نہ حق کھایا ہوگا، خون نہ حق بہایا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اب اس کا معاملہ ان لوگوں کے، اب وہ سارے کے سارے لوگ جس کے ساتھ اس نے یہ معاملات کیے ہوں گے، وہ قیامت کے روز آ کر کیا ہو جائیں گے، وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس شخص سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، اس شخص نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، اب آپ ہمیں اس سے اس کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ دلائیں۔ اب ہوگا کیا کہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جو اس نے نماز، روزے اور حج کی یا زکوٰۃ کی صورت میں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کا حساب کتاب باقی رہتا ہوگا۔ اب اس روز قیامت کے روز آپ کو پتہ ہے پیسے تو نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال ہی ہمارا بطور کریڈٹ استعمال ہوں گے، تو وہ شخص قیامت کے روز ان لوگوں نے بھی تو برائیاں کی ہوں گی نا، ان کی برائیوں کا بوجھ اتار کر اس شخص کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اسے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اب پہلے ہم حدیث کا اگلا حصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُؤْتَى، تو پس عطا کر دی جائیں گی، ھذا، ان حسنات ہی، اس کی نیکیاں، فَإِنْ فَنِیَتْ، پس اگر وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حسناتہ، اس کی نیکیاں،
قبل اس کے ان یقضا کہ اس کا حساب کتاب یقضا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، ما الیہ جو اس کے اوپر ہے، اخذ من خطایاہم کن کی خطائیں، وہ لوگ جو اس کے پاس حساب لینے کے لیے کھڑے ہیں ان کی خطائیں ڈال دی جائیں گی۔ اخذا کا مطلب ہوتا ہے ڈال دی جائیں گی، اس کی خطائیں فطرحت الیہ اس شخص کے اوپر ڈال دی جائیں گی، ثم پھر طرح پھر اسے ڈال دیا جائے گا فی النار آگ میں۔ آپ دیکھیں کہ پھر اس شخص کو آگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حقوق العباد کی کس قدر اہمیت ہے۔ ہم میں سے بھی ہم بہت سے لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، جو ہے جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں، لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، خون بہاتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تمام تر جو ہے ہم حقوق العباد کی یا انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اب گالی گلوچ کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد بیویوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، والدین اولاد کو گالی گلوچ کرتے ہیں، دوستوں کو بعض اوقات محبت میں ہی گالی گلوچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کالج کے اندر بہت سی لڑکیاں آپس میں محبت کا اظہار گالی گلوچ کے ذریعے کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سسرال بعض اوقات جو ہے بہویں جو ہیں ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، بعض اوقات بہویں سسرال کو گالی گلوچ کرتی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو الفاظ گالیوں کے ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ قیامت کے روز ہم نے جسے گالی نکالی ہمیں اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تہمتیں لگانا کسی بھی شخص کے اوپر، آپ کو کسی کا عیب پتہ ہے اس پہ پردہ ڈال دیں، بجائے یہ کہ آپ اس پہ جو ہے تہمت باندھ دیں، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اکل مالا کو تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گی کہ مال کھانے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کسی کا نہ حق مال کھانا۔ اس کے اندر سر فہرست میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وراثت کا مال ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنی پھوپھیوں کا مال کھاتے ہیں یا ہمارے والد اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے بھائی ہمیں حصہ نہیں دیتے۔ تو وراثت کا مال بھائی بھائی کا کھا لے یا بھائی بہن کا کھائے یا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کا کھائے یا والدین اولاد کا کھا لیں یا اولاد والدین کا کھا لیں، اگرچہ ہم اگر جائز طریقے سے لے رہے ہیں یہ تو جائز ہے، لیکن کسی کا مال نہ حق طریقے سے کھانا شریعت نے حرام قرار دی ہے۔ تو بہنوں کی وراثت کھانا، بیٹیوں کی وراثت کھانا، یہ ساری کی ساری ناجائز ہے۔ اسی طرح جو ہے ان کے حقوق و فرائض ادا نہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح خون بہانا کہ قتل نہ حق کرنا، اس کا بھی قیامت کے روز حساب کیا جائے گا۔ وزارہ بہذا کو تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ہم بہت زیادہ جو ہوتے ہیں نا ہماری جو قوم کے اندر یہ بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا ہاتھ چھوٹا ہوا ہے اس بندے کا، تو ہم مارتے ہوئے خیال نہیں رکھتے کہ اس مقام پر مجھے مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے۔ بہت سے مرد بیویوں پر تشدد کرتے ہیں، بہت سی عورتیں جو ہیں وہ بچوں پر تشدد کرتی ہیں، باپ بچوں پر تشدد کرتے ہیں، اور اسی طرح اساتذہ بچوں پر فزیکل ٹارچر کرتے ہیں بچوں کو۔ اسی طرح بچے آپس میں ایک دوسرے پر فزیکل ٹارچر کرتے ہیں، بڑے بہن بھائی چھوٹوں کو مارتے ہیں، وہ چھوٹے جو ہیں اپنے سے چھوٹوں کو مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح معاشرے کے اندر بد نظمی پھر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ملازمین آئے دن ٹی وی پر خبریں آتی ہیں کہ اپنی کم عمر ملازمہ سے جب اس نے کام نہیں کیا تو گھر والوں نے اس پر تشدد کیا، یہاں تک تشدد کیا کہ وہ بچی ہلاک ہو گئی۔ پیسے ان کے ماں اور باپ لے جاتے ہیں، والدین لے جاتے ہیں، بچیوں سے پھر جب اتنا کام نہیں ہوتا تو گھر کے جو مالک ہوتے ہیں وہ بچیوں پر تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ تو شریعت کسی بھی طرح کا فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، الفاظ کے ساتھ ٹارچر کرنا کسی کو، ایون کسی کے ساتھ کوئی طرف ناگواری سے دیکھنا بھی ٹارچر کے اندر شمار ہے۔ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو اپنے فیس ایکسپریشن کو اس طرح کا نہ دکھائیں کہ وہ شخص آپ سے جو ہے وہ نفرت کھانے لگ جائے یا آپ اسے ناگواری کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ تو اپنے فزیکل جو جیسچرز ہیں، اپنے جو فیس ایکسپریشنز ہیں، انہیں بھی بہت سوچ سمجھ کے دوسروں کو دینا چاہیے۔ تو اگر ملازم کام نہیں کر رہا آپ اسے ماریں نہ، آپ اسے چینج کر لیں۔ کوئی لازم تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایمان نہیں لائے، چند لوگ بلکہ ایمان لاتے تھے، اور اکثریت کیا ہوتی تھی ایمان
نہیں لاتی تھی۔ تو اب جب وہ بات نہیں مانتے تھے تو انبیاء کیا کرتے تھے؟ کیا انہیں مارنے پیٹنے لگ جاتے تھے؟ کیا پائپ مارتے تھے انہیں؟ کیا ان میں گالی گلوچ شروع کر دیتے تھے؟ کیا ان پہ جو ہے مکے اور تھپڑ مارنا شروع کر دیتے تھے؟ کیا انہیں جو ہے ان کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتے تھے؟ بلکہ کیا کہتے تھے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ میں نے تو صرف پیغام تمہیں پہنچانا ہے، اگر تم مان لو گے تو ہدایت کو پالو گے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان خود ہی کرو گے۔ ہمیں کسی بھی جگہ پہ کسی نبی کا یہ رویہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی امت پر یا جو ہے اپنے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان پر تشدد کیا ہو۔ بہت سے انبیاء کی بیویاں نافرمان تھیں، ان کی اولادیں نافرمان تھیں، تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، تو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ تاریخ سے ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہو یا انہوں نے اسے مارا پیٹا ہو۔ تو ہدایت دینے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ملازم کام نہیں کر رہا، آپ اسے چینج کر لیں۔ بیوی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اسے پوری زندگی مینٹل ٹارچر دینے کی بجائے، فزیکل ٹارچر دینے کی بجائے، اگر آپ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو آپ اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دیں۔ آپ نہ رکھیں، آپ نئی شادی کر لیں، نئی فیملی بنا لیں، بجائے یہ کہ آپ کسی عورت کی پوری زندگی تشدد کا شکار اسے کر دیں۔ اس عورت کو بھی تشدد اتنا برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں برداشت کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں برداشت کرنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، اگر ہمارے دین کے اندر اب آگ کرنے کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ جس اولاد کو ہم نے پیدا کی ہے اس کی تعلیم کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اس کی تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ دیٹ از وائی بہت سے لوگ اخبارات میں ایسی اولاد کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ بھی تشدد کے اندر ہی آتا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی، اب وہ دوسروں کی چوریاں کرتا ہے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، اور خود اب آپ آرام سے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی میں نہ اس کے قول کا ذمہ دار ہوں، نہ فعل کا ذمہ دار ہوں۔ شریعت پیرنٹس کو ایسے معاف نہیں کرتی ہے۔ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ جس بچے کو تم نے پیدا کی ہے تم اس کے قول کے بھی ذمہ دار ہو، اس کے فعل کے بھی ذمہ دار ہو، دنیا میں بھی اس کے ذمہ دار ہو، آخرت میں بھی اس کے ذمہ دار ہو۔ یوں تو بیٹے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہی نہ کریں گے تو معاشرے کے اندر کن لوگوں کا اضافہ ہوتا جائے گا؟ چوروں کا اضافہ ہوتا جائے گا، معاشرے کے اندر جو ہے قاتلوں کا اضافہ ہوتا جائے گا، معاشرے کے اندر جو ہے برے لوگوں میں کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو شریعت جو ہے کسی بھی بچے کو آگ کرنے کا حق والدین کو نہیں دیتی۔ اس وجہ سے آپ کسی بچے کو آگ کر کے اس کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بچہ دوسروں کا مال ضائع کر رہا ہے تو آپ نے کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی تب وہ آپ کا مال بھی ضائع کر رہا ہے، تو آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسے محروم کریں۔ لوگوں کو وہ تنگ کرتا ہے تو آپ کو بھی اب وہ تنگ کرے گا، اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا بیٹے یہ بہت بری بات ہے، انہیں فزیکل ٹارچر کرنا، انہیں مینٹل ٹارچر کرنا، ان کے نک نیمز رکھنا، انہیں برے طریقے سے پکارنا، ان سے اپنے کام کروانے کی بلا وجہ کوشش کرنا، خود بڑے بن کے بیٹھنا، یہ ساری بری چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اگر ہم حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع ہو جائیں تو تبھی ہمیں حقوق اللہ کا بھی فائدہ ہے، ادروائز پھر ہمیں کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ نبی کریم نے اینڈ پہ فرمایا کہ ان کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور اس کے جو ان لوگوں کی خطائیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ نیگیٹو میں چلا جائے گا، برائیاں اس کی بڑھ جائیں گی اور اسے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو نبی کریم نے ایسے شخص کو مفلس قرار دیا ہے۔ آبجیکٹیو کے اندر بھی یہ کویسچن آ جاتا ہے کہ نبی کریم نے کس شخص کو مفلس قرار دیا ہے، تو آپ نے اس کے اندر یہ پوری حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ بیان کر دینا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔